یا جماعت پرستی شخصی یہ بڑی وڈیاں لعنتاں نے۔ شخصیت پرستی یہ وے کہ میں جی فلانی شخصیت نو من بیٹھا ہون او جو بھی کرے نا بھاویں غلط کرے بھاویں صحیح میں انہوں صحیح آکھنا کیونکہ من جو بیٹھا میں یہ ہے شخصیت پرستی۔ مسلمان دا فرض بنتا ہے چنگے نو چنگا آکھے مندے نو مندا آکھے بھاویں آپ کردا ہوئے پیا۔ او صدیق اکبر جندے بارے حبیب خدا انج فرماندے نے، او صدیق اکبر فرماندے نے اگر میں نبی پاک سرکار دے طریقے تے چلاں آپ سرکار دی یعنی شریعت تے چلاں تو میری گل منیا نے میرے پیچھے چلے آجے، اور اگر میں حضور دے طریقے تو ہٹ جاواں ان زغ تو فقومونی اگر میں ٹیڑھا ہو جاواں تو مینوں سیدھا کر دیا جے۔ ہن دا یہ مقصد نہیں کہ ابو بکر ٹیڑھے ہونے سن، ابو بکر ٹیڑھا ہویا ہی نہیں، جنوں نبی خلیفہ بناوے کتھوں ٹیڑھا ہو، انہاں دا عمل ہی ساڈے واسطے سنت ہے، لیکن انہاں کیوں گل سمجھا جی کیوں یہ گل کیتی کہ اگر میں ٹیڑھا ہو جاواں مینوں سیدھا کر دیا جے؟ وہ صرف مقام صحابی تو مقام نبی دا فرق دسنا چاہتے سن کہ ہر عمل جڑا سنت ہے اور ضروری ہے تھوڑے واسطے کہ جن دے کول خطا ممکن ہی نہیں وہ صرف مقام نبی دا کسی ہور دا نہیں کہ خطا ہو ہی نہ سکے، معصوم دا درجہ معصومیت دا نبی دا ہے۔ 25 سال دے داڑھی منن دے پیسے کٹھے چک کر جے بھی عزت نال نہ ویائی جاوے تو چشتی دا سر وگ چھوڑ۔ مختصر وقت دے اندر جس موضوع تے کلام کرنی اس دا عنوان ہے رسومات موت کی خوبیاں اور خامیاں۔ لاہور دے اندر تے میں کئی باراں مختلف مقامات دے اس موضوع کا کچھ حصہ پیش کیتا ہے، تھوڑے سامنے باقاعدہ اضافہ جات نال اج پیش کرن لگا۔ آپاں بندے دے مرنے تو بعد سارے رسماں کرنے ہیں جنہاں وچ کوئی کل خانی بھی آ جاندی ہے، چیلم بھی آ جاندا ہے، ساتے بھی آ جاندے نے، جمعراتاں بھی آندیاں نے، کچھ ہور دین دیوان بھی آندا ہے۔ یہ ساریاں چیزاں جڑیاں نا انہاں وچ خوبیاں بھی ہیں اور خامیاں بھی ہیں۔ خوبیاں وہ نے جڑیاں شریعت دے مطابق نے اور خرابیاں وہ نے جڑیاں شریعت دے خلاف۔ خامیاں ساری طرفوں داخل ہوئی ہیں، ساری طرفوں ہوئی، اور اس دی وجہ یہ کہ نام نہاد بریلوی طبقہ، نام نہاد بریلوی ساڈے وہ اس دیاں خوبیاں ہی بیان کرتے رہے نے تے سارے کچھ نو چنگا آکھدے رہے نے، جو وچ گڑبڑ ہوئی ہے شریعت دے خلاف اس دے پردہ پائی رکھیا ہے، انہوں نے کھولیا نہیں۔ کتاباں انہاں بریلویاں دیاں کتاباں وچ لکھیا ہے، یعنی ساڈے علماء حق جڑے نے انہاں دیاں کتاباں وچ لکھیا ہے، لیکن سناون دی کسے جرت نہیں کیتی بھی کسے اے اپنی قوم جڑی ہے وہ اکھ نہ وکھاوے بھی تسی ہن کہڑے پاسے ٹر پے جے، سانوں آندے جے غلط۔ ایک دوسرا مقابلہ بازی بھی او جو غلط آندے نے آپاں انہوں صحیح آکھنا پاویں غلطی ہو، یہ مقابلہ بازی لے گئی۔ دوسری جڑی ہے جنہاں نال ساڈا شریکہ پیا ٹردا ہے وہ دوجی جماعت، انہاں خرابیاں بیان کرن دی قسم کھادی ہے تے خوبیاں چھپاون دی قسم کھادی۔ انہاں آکھیا اساں تے بیان کرنی نہیں، یہ تے آکھنا ہی نہیں نا بے اندے کوئی کام چنگا بھی ہے، باویں چنگا بھی ہوئے انہاں مندا آکھنا ہے، ادھر مندا بھی ہوئے تے انہاں چنگا آکھنا ہے، یہ کسے مسلمان بندے دا کام نہیں۔ مسلمان دا فرض بنتا ہے چنگے نو چنگا آکھے مندے نو مندا آکھے بھاویں آپ کردا ہوئے پیا، اپنے خلاف بھی حق جاندا ہوئے نا تے بندہ مننے۔
یہ ہوئی حق پرستی سڈے وچوں ختم ہوئی، اسا مسلمان برباد ہو سڈے چ آ گئی ہے شخصیت پرستی یا جماعت پرستی۔ شخصی یہ بڑی وڈیاں لعنتاں نے۔ شخصیت پرستی یہ وے کہ میں جی فلانی شخصیت نو من بیٹھا، ہوں او جو بھی کرے نا بھاویں غلط کرے بھاویں صحیح، میں انہوں صحیح آکھنا کیونکہ من جو بیٹھا میں۔ یہ ہے شخصیت پرستی۔ اسلام شخصیت پرستی دی اجازت نہیں، شخصیت پسندی دی اجازت۔ میرے لفظوں تے غور فرمانا، مسلمان نو شخصیت پسندی دی اجازت ہے۔ سانو بڑیاں بڑیاں شخصیتاں پسند نے، سانو صحابہ پسند نے، نہیں پسند؟ سانو اہل بیت کرام پسند نے، سانو اللہ دے ولی پسند نے، سانو علماء حق پسند نے، لیکن اساں پرستش کسے دی نہیں کردے۔ اسی واسطے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ جڑے محفوظ نے جنہاں دے بارے خود مدینے دے تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم سید الانبیاء نے فرمایا ہے، اقتدو بالذین من بعد ابی بکر و عمر، فرمایا میرے بعد آمن والے دو بندیاں دی پیروی کریا جے، ابو بکر تے عمر۔ لیکن او صدیق اکبر جن دے بارے حبیب خدا انج فرماندے نے، او صدیق اکبر فرماندے نے اگر میں نبی پاک سرکار دے طریقے تے چلاں، آپ سرکار دی یعنی شریعت تے چلاں تو میری گل منیا نے میرے پیچھے چلے آجے، اور اگر میں حضور دے طریقے تو ہٹ جاواں ان زغ تو فقومونی، اگر میں ٹیڑھا ہو جاواں تو مینوں سیدھا کر دیا جے۔ ہن دا یہ مقصد نہیں کہ ابو بکر ٹیڑھے ہونے سن، ابو بکر ٹیڑھا ہویا ہی نہیں، جنوں نبی خلیفہ بناوے کتھوں ٹیڑھا ہو، انہاں دا عمل ہی ساڈے واسطے سنت ہے۔ لیکن انہاں کیوں گل سمجھا جی، کیوں یہ گل کیتی کہ اگر میں ٹیڑھا ہو جاواں مینوں سیدھا کر دیا جے؟ وہ صرف مقام صحابی تو مقام نبی دا فرق دسنا چاہتے سن کہ ہر عمل جڑا سنت ہے اور ضروری ہے تھوڑے واسطے کہ جن دے کول خطا ممکن ہی نہیں، وہ صرف مقام نبی دا کسی ہور دا نہیں، کہ خطا ہو ہی نہ سکے، معصوم دا درجہ معصومیت دا نبی دا ہے۔ ہن ایک صحابی سی، انہاں کول زنا ہویا ہے، وہ نس کے آئے نے حضور دی بارگاہ وچ، حضور میں برباد ہو گیا، مینوں تسی سزا دیو شریعت دی، مینوں پاک کرو۔ حضور پاک سرکار نے ان دے تو 3 وار پوچھا تو واقعی کیتے، 3 وار فرمایا جا اللہ کو توبہ کر، اللہ کو، کیونکہ گواہ نہیں سن، اقرار پیا کردا سی اپنے آپ۔ سرکار نے جدو 3 وار پوچھا اس اقرار، اس آخیا جی نہیں میں پاک ہونا ہے، کیونکہ صحابی خوف تے پھر ہے سی نا اندر، انتہا درجے دا خوف۔ حضور مینوں ایتھے ہی سزا دیو، میں اگلی سزا تو بچ جاواں، میرے کول غلطی ہو گئی ہے، مینوں شرع دے مطابق ایتھے پاک کر دیو۔ محبوب خدا نے پتھر مرائے، پتھر مار مار کے انہوں مار دتا گیا صحابی نو۔ ہن ایمان نال دسو اساں صحابی دے اس عمل دی او جڑا گناہ ہویا ہے اس عمل دی اساں پیروی نہیں کر سکتے، کہ کر سکتے ہیں؟ کوئی آکھے اس صحابی دا عمل اگر ہٹ گیا ہے شریعت تو ہن کوئی نہیں اس دی پیروی کرے گا تو مولوی جو مرضی کرتے پھرنے ساڈے واسطے نبی نے؟ توجہ نہیں فرمائی؟ معلوم ہویا اساں یہ ویکھنا ہے کہ حق کی شریعت دے مطابق کی ہے
جو ہے اس تے چل پو، من پو بھاویں تھوڑے اپنے خلاف بھی جانا ہو، شخصیت پرست نہ بنیا جے، اتوں ہی بت پرستی جا شروع ہوندی جے۔ دوسرا جماعت پرستی ساڈے چ آ گئی، جو ساڈی جماعت والے کرن گے وہ ٹھیک ہے، جو دوسری جماعت والے کرن گے وہ غلط ہے، بھاویں ٹھیک بھی ہوئے۔ یہ بھی لعنت سانو لئی کھڑی جے۔ میں قسمیہ پیانا، کوئی بےمان ایک جماعت نو من بیٹھا ہے، اندر سامنے قرآن کھول کے رکھ لے، حدیث کھول کے رکھ لے، سنائی جا، انہیں آخنا ہے جی ہماری جماعت والے تو یہ نہیں کہتے۔ کوئی نہ مرادا تو رسول نو منیا ہی کہ جماعت نو منیا؟ حق کے بنتا سی کہ جتھوں دین دی گل لبے انہوں پھڑ لو، بھاویں اپنی تے بھاویں جناب جی سجے کھبے مل جاوے، گل صرف عین دین دے مطابق ہوئے۔ اس واسطے مولا علی مشکل کشا فرماندے نے انظر الی ما قال ولا تنظر الی من قال، فرمایا بات کو دیکھو، بات کرنے والے کو نہ دیکھو۔ سمجھ آ رہی نے نا؟ ہاں اتنا ضرور ہے کہ جڑے بندے نو انی سمجھ نہیں، حق باطل دا فرق نہیں سمجھ سکتا، وہ پھر عام دی گل نہ سنے ہی نہ، کدھر ایویں یہ نہ ہوئے بھی انہوں باطل وہ ملا چھڈے تے اگلے نو پتہ ہی نہیں لگے بھی کردا کی پیا۔ ہاں جی، میں جناب دے سامنے اللہ سونے دی دتی توفیق نال پہلا انہاں رسماں دیاں خوبیاں بیان کراں تو پھر خرابیاں بیان کراں۔ مینوں یہ نہیں کسے ناراض ہو جاونا جڑا میں دانے بھیجدا ہوئے اپنے گھر چ رکھے، بس سیدھی جی گل، جس مینوں اچھا کٹا دینا ہوئے نہ دے، لیکن اللہ سونے دی مہربانی نال چشتی دا اعلان ہے ہر پاسے بیان وہی کرنی ہے جڑی حق سچ دی ہونی۔ عزیزان گرامی، جو اساں مرن والے دی طرفوں رسم کرنے پینا، کوئی قلخانی صدقے خیرات نے، دوسرے جمعرات نے، اس تو علاوہ اپنے میت دی طرفوں کوئی قرات دی شکل وچ، قرآن دی شکل وچ، کوئی صدقات دی شکل وچ اساں جو خدمت کرنے ہیں نا، اگر دیکھا جاوے اس محض ایصال ثواب دے عمل نو، یہ ثواب پہنچاون والا عمل جڑا ہے خالی، اس دا مڈ پٹیا جاوے تو یہ جا کے سنت نبی دی اور سنت صحابہ دی بنتا ہے۔ جڑی گل کرا سبحان اللہ، یعنی کیا مطلب؟ عبادت نے تین قسم دیاں، توجہ نال سمجھا جے، عبادت کل کنیاں نے؟ تین قسم دیاں۔ کچھ عبادت ایسیاں نے جیڑیاں بندہ اپنے بدن نال کردا ہے، جویں نماز۔ کچھ ایسیاں نے جیڑیاں مال نال کردا ہے، جویں زکات صدقات۔ کچھ ایسیاں نے جیڑیاں مال بدن دونوں رلا کے بندہ کردا ہے، جویں حج، اوتھے مال بھی لگدا ہے تے بدن بھی لگدا ہے۔ عبادات مالیہ، عبادات بدنیہ اور مرکب دونوں تو یہ تین قسم دیا عبادت نے۔ اس وچ قرات بھی آ جائے گی، درود پڑھ لیا ہے، کوئی نیک عمل کیتا ہے وہ سارا وچ آ جائے گا۔ اہل سنت و جماعت صحابہ تو لے کے تے توڑ اگاں لگیا ہونا،
تمام دا اتفاق ہے کہ عبادتاں نیکیاں ضرور اگاں انہاں دا ثواب پہنچدا ہے اگر ثواب تواڈے کول ہووے جے ثواب بھی نہ ہووے تو پہنچنا کی ہووے صحیح جڑا آپاں کیتی بیٹھے ہیں وہ بھی تو ثواب ہووے نا کیونکہ آپاں جے شرع دے خلاف سراسر ہی کیتا ہونا ہے تو پھر تو کوئی ثواب نہیں نا جی ہوں میں مثال دینا بھی ایک بندہ لوگوں دے وکھاون دی خاطر نماز پڑھتا ہے تو انہوں تے آپ ثواب نہیں جی ان کا ثواب اگاں پیو نو بخشے گا تو انہوں کتوں پڑھنا اپنے کول ثواب ہووے اگاں دیوے تے او ثواب اللہ تعالی دی مہربانی نال امید ہے کہ او پہنچدا ہے یہ پہنچنا ثواب دا یہ پہنچنا یہ حدیث قرآن تو اس دی امید رکھنا ہے بالکل ثابت ہے اور پہنچانا جڑا ہے یہ پیش کرنا یہ نبی پاک تو بھی ثابت صحابہ تو بھی ثابت اہل بیت تو بھی ثابت تے سارے امامہ تو ثابت مدنی تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم دیاں حدیثاں تساں عام سنتے رہندے ہو میں احادیث مبارکہ تفصیلاً سناون نہیں بیٹھا کیونکہ پھر اتنے وقت بڑا لگ جانا ہے اینا ہے کہ نبی پاک سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دے کول ایک بی بی آئی وہ سرد کیتی یا رسول اللہ میری ماں دا ارادہ سی حج کرن دا وہ چلی گئی نہیں کر سکی کیا میں اگر حج کراں ادا ان دی طرفوں ہوئے گا ثواب انہوں اپڑے گا تو محبوب خدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تو ان دی طرفوں ان دا قرضہ ہوں تو دین دی ادا نہیں تھی ہو جانا تو حج کرے گی ثواب پہنچے گا او بی بی حج کیتا حضور پاک سرکار تو کئی ایسا روایتاں ملدیاں نے کہ آپ سرکار ثواب پیش کرتے بھی ہوں سن تے لوکاں بھی کہندے ہوں سن تے وڈی موٹی جی دلیل ہے کہ آپ سرکار ہر سال یعنی جدوں آپ قربانی شروع فرمائی ہے تے غریب امت دی طرفوں ایک قربانی کرتے ہوں سن کرتے سن کہ نہیں دو قربانیاں آپ کرتے سن ایک اپنی طرفوں ایک امت دی طرف تے امت چوں کئی مر گئے تے کئی غریب آمنے نے آپ ہونا ہے تے حضور پاک قربانی کر کے دسیا ہے کہ میری امت جیڑی جیڑی قربانی نہیں کر سکے گی انہاں دی طرفوں محمد دی قربانی ہوگی نال بولو سبحان اللہ ہے نا سی طرح اور میں آنا ہونا وہ امیران دی قربانی قبول ہوئے نہ ہوئے غریبان دی قربانی خود مدینے دے تاجدار کیتی ہے حبیب دی کیویں قبول نہ ہوئے معلوم ہویا غریبان دی قربانی قبول ہوئی پئی صدقے جاواں رحمت للعالمین واقعی اساں بےمان اساں تیرے تو منہ پھیر کے کنڈ کیتی کھڑے پر تیری رحمت دا کوئی اندازہ ہی نہیں ہے ہن آپ سرکار دا یہ عمل ثابت پیا کردا ہے کہ ثواب پہنچدا ہے جے نہ پہنچدا ہوندا تو کیوں حبیب خدا قربانی کرتا امت آمنی ہے ثواب کٹھا ہو گیا ثواب آندے نے نیکی دی جزا نو نیکی دی جزا یہ ثواب آ یہ تے حبیب خدا تو عمل ثابت نبی پاک دے صحابہ
انہاں تو بھی ثابت ہے کہ مولا علی سرکار بھی ہر سال ایک قربانی اپنی کرتے سن، ایک حبیب خدا دی کرتے سن۔ حضور پاک دے وصال شریف تو بعد مولا علی سرکار اپنی رہندی زندگی ہمیشہ دو قربانیاں کیتیاں نے، ایک اپنی طرفوں، ایک اللہ دے پاک محبوب دی طرف۔ اتوں یہ پتہ لگا کہ وہ لوگ بھی ایک کام کرتے، لیکن ہوں میں تینوں یہ سمجھاواں مزید میت دی طرفوں کئی دن صدقے خیرات کردیاں رہنا، کیا یہ عمل بھی ثابت ہے؟ یہ میں تینوں ہوں حدیث پاک دے حوالے نال ثابت کرنا کہ محبوب خدا دے تمام صحابہ میت دی طرفوں مرن تو بعد دفناون تو بعد 7 دن پورے میت دی طرفوں صدقہ خیرات کرتے ہوں سن، تے کردے بھی سن کھانا کھواون دی شکل۔ یہ کیوں روپیے چ دینے، کوئی ہور مال چ دینا صدقہ کر چھوڑنا نہیں، ایک ہے کھانا کھواونا۔ ہوں روایت سنو تو دل ٹھارو۔ امام جلال سیوطی رحمت اللہ علیہ آپ اج تو 400 سال پہلے دے امام ہوئے نے، 2 لاکھ حدیثاں دے زبانی حافظ سن، 75 وارا محبوب خدا نو جاگدیاں ویکھیا، کنا وارا؟ ایک وارا نہیں۔ آپ دے کول ایک شخص آیا، انہیں آخیا لجپال بادشاہ وقت دے کول میرا ایک کم فسیا ہے، تسی تشریف لے چلو، تھوڑی عزت بڑی ہے۔ مصر دے اندر سن آپ، مصر تھوڑی عزت بڑی ہے، میرا کم بادشاہ کر دے گا۔ آپ نے فرمایا سنگیا میں نبی پاک نو 75 وار جاگدا ویکھیا ہے، جے میں بادشاہ وال ایک پیر بھی ٹر پیا نا تو میرا وہ بادشاہ ناراض ہو جانا۔ ہائے ہائے واہ واہ واہ، بول سبحان۔ اسی واسطے میرا تاجدار لودرا حضور سید امام الاولیاء رضی اللہ تعالی عنہ دے کول صدر ایوب ٹر کے آیا سی، میرا پیر اٹھیا بھی نہیں، کیونکہ جنہ محمد دے در دی غلامی کیتی ہوئے نا وہ دنیا دے غلام نہیں بن سکتے۔ ذرا جیندیاں بول سبحان اللہ۔ اور جڑے بادشاہاں دے تختاں دے دفتراں دے طواف کردے نے انہاں دی حبیب خدا نال کدی لگ سکتی نہیں، وہ اتوں ویلے ہوندے نہیں، تخت سکندری پر کبھی تھوکتے نہیں۔ تخت سکندری پر کبھی تھوکتے نہیں، تخت سکندری پر وہ تھوکتے نہیں، بستر لگا ہوا ہے جن کا تیری گلی میں، ہے فیض کی تجلی شب کو تیری گلی میں، بکتا ہے رات کو بھی سودا تیری گلی میں۔ سبحان اللہ۔ اس واسطے قلندر لاہوری اقبال فرماندا ہے قوموں کی تقدیر وہ مرد درویش جس نے نہ ڈھونڈی سلطان کی درگاہ۔ واہ واہ اقبال، آواز ذرا بول چا سبحان اللہ۔ اقبال فرماندا ہے قوم دی تقدیر وہ بدلتے ہیں جڑے بادشاہ دے دربار نہیں لبدے، ایک مصطفیٰ دے دربار دے متلاشی رہندے نے۔ قوموں کی تقدیر وہ مرد درویش جس نے نہ ڈھونڈی سلطان کی درگاہ۔
اور امام جلال سیوطی رحمت اللہ علیہ آپ سرکار نے فرمایا بیلیا میں نہیں جا سکتا. او امام 2 لاکھ حدیثاں دا حافظ انہاں دی کتاب الحاوی للفتاوی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 178 آپ نے پوری ایک کتاب رسالہ لکھ چھڈیا ہے. اس دا نام ہے طلوع الثریا باظہار ما کان خفیا. اس رسالے دے اندر آپ سرکار نے روایت نقل فرمائی کیڑیاں کیڑیاں کتاباں تو. ایک کتاب پہلے نمبر تے کتاب الزہد امام احمد بن حنبل دی. امام احمد بن حنبل امام بخاری دا استاد ہے. شریعت مصطفیٰ دا چوتھا امام ہے. کتاب الزہد امام احمد دی او بھی ناچیز دے کول موجود ہے اتنے لاہور. اس امام دی جند تو انہاں نقل کیتی ہے گل لئیے. نمبر 1 دوسرا محدث ابو نعیم اصفہانی دی حلیت الاولیاء اے بھی 10 جلداں وچ ناچیز دے کول موجود ہے. انہاں دونوں صاحبان نے حضرت طاؤوس تو نقل فرمایا ہے. حضرت طاؤوس او تابعی ہے جنہ 50 صحابہ دی جا طاؤوس 50 صحابہ دی دید کرنے والے نے. بلکہ کئی عالماں تے لکھا ہے کہ وہ خود صحابی سن. تیسرے نمبر تے محدث ابن جریج نے عبید بن عمیر دے کول اے بھی تابعی نے انہاں بھی صحابہ دی زیارت کیتی ہے. انہاں تے 50 دی کیتی سی انہاں 50 نالوں بھی ود کیتی. حضرت امام مجاہد نے. امام مجاہد کون؟ یہ حضرت عبداللہ ابن عباس نبی پاک دے چاچے دے پتر تے صحابی تے اہل بیت دے شاگرد نے. ہن ایک ہو گئے طاؤوس انہاں 50 صحابہ دی زیارت کی. دوجے ہو گئے حضرت مجاہد انہاں بھی صحابہ دی زیارت کیتی تے شاگردی حاصل کیتی حضرت عبداللہ ابن عباس دی. تیسرے ہو گئے عبید بن عمیر جنہ دے صحابی عمر دا بھی قول کیتا گیا. انہاں بھی کئی صحابہ دی زیارت کیتی. یہ سارے تابعی فرماندے نے کہ حدیث ہن روایت دے الفاظ پڑھن لگا. ان الموتى یفتنون فی قبورہم 7 فکانوا یستحبون ان یطعموا عنہم تلک الایام. اے عربی روایت ہے. یہ حضرت طاؤوس رضی اللہ تعالی عنہ دی روایت دے الفاظ نے. حضرت عبید بن عمیر دی روایت دے الفاظ نے یفتانو رجلان مؤمن و منافق فاما المؤمن فیفتن 7 واما المنافق فیفتن 40 صباحا. پہلی روایت دا مطلب ہے حضرت طاؤوس فرماندے نے مردیاں کول 7 دن سوال جواب ہوندا ہے. کنے دن؟ 7 دن روزانہ سویرے سوال جواب ہوندا ہے مردیاں کولوں. فکانوا یستحبون
صحابہ جنہوں ویکھیا حضرت طاووس اس زمانے دے صحابہ تے تابعین دی پر گل کرتے ہیں کہ او لوگ مستحب سمجھتے سن انہاں دن 7 دناں وچ 7 دناں وچ میت دی طرفوں کھانا دین نو. 7 دن یعنی اس روایت نے بیان کیتا ہے کہ 7 دن سوال جواب ہوتا ہے اور صحابہ تابعین تبا تابعین او لوگ میت دی طرفوں 7 دن کھانا کھواندے تھن. کیوں؟ تاکہ سوال جواب آسانی ہو جائے. اس امام نے اس روایت دے ہر راوی تے بندے دے اتے پوری جرح فرمائی، ثابت کیتا روایت دے صحیح ہوں. دوسری روایت حضرت عبید بن عمیر دی او سی انج کہ مومن تے منافق دونوں تو سوال ہوتا ہے. فَأَمَّا الْمُنَافِقُ أَمَّا الْمُؤْمِنُ فَيُفْتَنُ سَبْعًا مومن کول 7 دن ہوتا ہے. فَأَمَّا الْمُنَافِقُ فَيُفْتَنُ 40 صباحًا تے جڑا منافق ہے اون دے کول 40 دن سوال ہوتا ہے. منافق کول کنا 40 دن تے مومن کول کنا 7 دن. یہ نقل فرمایا. ہوں تسی سمجھدار ہو انہاں روایتاں تو ثابت ہویا ایک مسئلہ تے ہویا بھی سوال جواب مومن دا 7 دن ہوندا ہے. ہوندا کیوں ہے سمجھاواں؟ 7 دن جو پیا پوچھیندا روزانہ سویرے من ربو کا تیرا رب کون ہے، ماں دینوں کا تیرا دین کی ہے، ما کنت تقول فی حق هذا الرجل اس مرد حق دے بارے مرد عظیم دے بارے کی آکھدا سیں کی آندا ہوندا سیں. یہ سوال جو ہوندے نے پہ 3 7 دن کیوں پہ ہوندے نے اس دی وجہ اے وے ایک تے رب العالمین عظمت مصطفیٰ وکھانا چاہتا ہے میت نو کہ ویکھ ہوئے میں پچھاں بھی نبی بنائے سن لیکن کسے نبی دے بارے قبراں چ نہیں سوال ہویا. ایک میرا محمد ہے میں قبراں وچ بھی انہاں دی رسالت دے ڈنکے وجاونے نے. کسے نبی دے بارے قبراں چ نہیں سی پوچھیندا. قبراں دا سوال یہ امت مستفا نو ملیا ہے. صرف حبیب خدا دی امت نو قبر اس قبر پوچھا جاندہ ہے اللہ دے پاک محبوب دے بارے. کیوں؟ اس واسطے کہ اللہ دا پاک محبوب ہر تھان تے قبر چ حاضر جو ہوندا ہے ایتھے ہی سوال ہوندا ہے. پھر سوال ہے 3 قسم دا توجہ نال. او من ربو کا تیرا رب کون ہے یہ سوال ہوتا ہے. پہلا سوال یہ ہوتا ہے کیوں دنیا رہ کے پالن والا اللہ نو مننا یہ بڑا ہی اوکھا کام ہے. یہ قائم رہنا بڑا ہی اوکھا کام ہے. کوئی بتانو رب منن والے کوئی کسے نو منن والے کوئی کسے نو منن والے کوئی امریکہ نو منن والے کوئی برطانیہ نو بھی سانو وہ پیا پالدا ہے کوئی کسے نو مندا ہے کوئی کسے نو. رب سونا منافق دے مومن دا فرق کھولدا ہے قبر دے اندر. ہون دس پالن والا کون ہے؟ نمبر 1. نمبر 2 ما دینوں کا تیرا دین کی ہے. کیونکہ دنیا بندہ دین منن تے نہ منن ڈاواں ڈول ہو جاندہ ہے کدی کسے دین کدی کسے دین کدی کسے دین. منافق تے پھر مومن نو آن کے قبر کھول دیے. ہون دس دین کیڑا ہی
اس دنیا دے اتنے آن کے کئی رسول نو منیا، کئی کیویں منیا، کئی کیویں منیا ہے جی، تے کئی منیا تے نہ منن برابر منیا، تے کئی کئی نہ منیا، پھر یہاں منافقاں نو رب قبر چ کھولدا ہے۔ دسو ہوں دس کی آخدا سا انہاں دے بارے؟ جے ہوں توجہ نال ایتھے تے لالچ تے خوف تے سارا کچھ تے وہ پھر کدی رسول نو من لیا تے کدی نہ منیا تے کدی جویں جویں چلو ویندا کیڑا پیا تے قبر جا کے جدو رب لے جانا نا قبر دے اندر ہو تے پھر سوال کراندا ہے۔ ہوں وہ کسے پاسے نسن جوگا ہی نہیں، ہوں ایک ہی گل منہ چ نکلنی ہے جڑی دل چ ہونی، ہوں نہیں بالکل پھیری مار سکتا اتے، رب مارن دینی ہی نہیں اتے۔ یہ 3 سوال ہوندے نے تے 7 دن ہوندے نے، اللہ سونے دے فرشتے سوال کرتے ہیں۔ نبی پاک سرکار دے صحابہ دی زیارت کرن والے لوگ یہ روایت پہ دسدی وہ 7 دن انہاں دناں روزانہ میت دی طرفوں سویرے سویرے کھانا دیندے سن غریباں نو، مسکیناں نو، روٹی پکا کے دے چھوڑنی بھئی تاکہ یار ہور نہیں لبنا تے بہانہ ہی ہے، چلو رب مہربانی چکرے وہ سوال ساڈا کامیاب ہو جاوے، جواب دے من امتحان کامیاب ہو جاوے۔ ہن اے روایت امام جلال الدین سیوطی پیش کر کے اس تے پوری بحث فرمائیے۔ آپ فرماندے نے اے عمل 7 دن مسلسل روٹی کھواون والا، غریب نو مسکین نو روٹی دین والا، اے فرمایا میرے زمانے تک تے آکھے چلدا ہے پیالے، یعنی کی مطلب صحابہ تو شروع ہویا ہے تے 1000 سال تک، کنا 1000 سال تک ایک کام ہوندا رہا ہے۔ میرے خیال دے میری سمجھ آخری ہے کہ ساڈے علاقے بھی نا، ساڈا علاقہ آبائی وطن ضلع مظفر گڑھ لگتا ہے، اس علاقے بھی نا میت دی طرفوں روٹی تے چینی رکھ کے نا یا گڑ رکھ کے تے 7 دن سویرے سویرے دے ہوں سن۔ مینو یاد پی گل، ہوں پتہ نہیں بدل گیا ہو تو ہور گل ہے۔ اتوں پتہ لگتا ہے بھئی اوہی سنت نبی دے صحابہ والی وہ چلتی رہی تے چلتی رہی تے کافی زمانہ ہے، ہوں کسے پاسے نہ ہوئے تو ہور گل ہے، ورنہ نبی پاک دے یاراں والی وہ سنت 1000 سال تو بھی زیادہ چلتی رہی ہے۔ بیان کرن دا مقصد یہ نکلیا بھئی واقعی صحابہ کرام نے یہ کام کیتا ہے، یہ کام کیتا، امامہ کیتا، شریعت دے 1000 سال دے مسلمانہ کیتا، تے جے کوئی آکھے بھئی یار میت دی طرفوں یہ کی یہ تے سارا کچھ حرام ہے، تو یہ مطلب یہ نکلیا بھی اس بےمان نو اصل دین دا آپ نو پتہ نہیں، حرام وہ آپ کردا ہے پیا تے تھپی لوکاں تے جاندا ہے پیا۔ اگر روایت غلط ہوئے میرا سر وڈ دے، کتاب کول پئی میں تو لطیفے دی گل سناواں۔ اردو بازار لاہور دے اندر وہابیاں دا ایک کتب خانہ ہے، ان دا نام ہے فاران اکیڈمی، اندے تے میں بیٹھا تے مدرسہ ہے انہاں دا ابن تیمیہ مدرسہ ہے، شیش محل روڈ داتا دربار دے نال، اتھوں دا ایک استاد انہاں دا آیا کھڑا تے ایک کتاب اتھے کتب خانے دے پئی سی، میں نویں نویں گل پڑھ کے گیا تے میں چک کے نا کتاب دے سامنے چکی تھی، میں کہ یار پڑھ کھاں۔ اچھا وہ جب پڑھی تو روایت ہی آندا یار ہاں بھائی لکھا ہوا تو ہے، اگر ثابت ہے تو ہمیں مان لینا چاہیے۔ تو میں کہ جی ہوں منن کیڑی شے نہیں پہ دینی، پڑھی پہ آپ کھڑا ہے، اگر ثابت ہے تو ہمیں مان لینا چاہیے، باہر صورت کوئی منے نہ منے خسما نو کھاوے۔ میں تینوں ثابت کر کے دیتا ہے کہ 7 دن میت دی طرفوں یہ عمل کرنا کہ روزانہ سویرے روٹی دیونی
یہ سنت کسے نتھو خیرے دی نہیں، محمد عربی دے صحابہ دی سنت۔ ایک خوبی کہ میت مال چھڈ گیا ہے، کنا ایک بیچارے کمایا سی، کنا ایک دے گیا، آخر رشتے دار ہی لینا ہے نا۔ اوتھے بیچارہ دو روٹیاں تے وہی کپڑے تھگڑے جڑے پاندا سی نال لے با ختم گیا۔ وہ اینا ایک مال چھڈ گیا ہے تے سیانے آندے نے احسان دا بدلہ احسان ہی ہوندا ہے، کوئی نیکی کرے تے اون دے نال نیکی کرنی چاہیے۔ وہ کڑمیوں وہ اینا ایک دے گیا جے، آپا ایک روٹی بھی اون دے لو نہ چا دئیے۔ توجہ نہیں فرمائی؟ وہ تینوں کوئی 10 روپے چا دے انہوں یاد رکھی کھڑا ہونا ہے، سال تو بعد ملے تو 10 روپے یاد رکھ کے تے چاہ منگا کے پیش کرنا ہے۔ معلوم ہویا خاندانی لوگ احسان بھلاندے، توجہ نہیں فرمائی؟ تے یار اینا احسان کیتا بچارے نے، ساری زندگی دی کمائی تینوں سپرد کر کے ٹر گیا ہے، تو ایک اندی طرفوں روٹی بھی نہ دیویں تے وہ تے خاندانی والے کام کر گیا تے آپاں کیڑے کیتے، نیچاں والے نہ کیتے مڑ تے مڑ سچ فرماندے نے بزرگ لوگ، نیچاں دی اشنائی کولوں فیض کسے نہیں پایا، نیچاں دی اشنائی کولوں تے فیض کسے نہیں پایا، کی کرتے انگور چڑھایا یارا ہر گچھا زخمایا۔ او یارا آپ ککر تے نہ بنی کہ جے انگور چاڑی آیا تے ہر ایک نو کنڈا مار زخمی کر تھلے بھیجنا۔ یہ نیچاں دا کم ہی جڑا مرے نو یاد نہ رکھے، جڑا خاندانی ہوے گا او دا احسان ہمیشہ یاد رکھے گا، جے کھانے دین جوگا نہ بھی ہوے او پڑھ پڑھ کے تے دے گا، آکھے گا چلو نہیں تے صحیح۔ توجہ نہیں فرمائی؟ ذرا بول ذوق نال سبحان اللہ، بولو سبحان اللہ۔ ایک خوبی ہے اور جنوں ہر بندہ سن کے منے گا، دل آکھے گا کہ واقعی خوبی ہے۔ خوبی کہ نہیں بیلی؟ ایمان نال دسو تہاڈا دل کی آندا جڑا اتنا کچھ دے گیا ان دی طرف ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے؟ یہ دل پیا منتا ہے۔ دوسری خوبی، دوجی خوبی کی ہے اس کام میں؟ توجہ ہے کوئی نہ؟ دوسری خوبی یہ وے کہ غریباں دا بھی حق رب رکھے کہ نہیں رکھے؟ اللہ تعالی چاہتا ہے مال ونڈیا رہے، انگریز چاہتا ہے مال چند لوکاں دے ہاتھ وچ رہے۔ اللہ فرماندا ہے مال چند لوکاں دے مالداراں دے ہاتھ وچ نہ گھومدا رہے، اے مال پرست نہ بندہ بن جاوے۔ مال پرست خدا پرست نہیں بن سکتا۔ توجہ نہیں فرمائی؟ رب تا کر کے رب فرماندا زکات دیو۔ توجہ نہیں فرمائی؟ ہن اے نہ سمجھی خالق کے کائنات اپنی غریب مخلوق نو دے نہیں سی سکدا، تینوں دتی کھڑا ہے انہاں نہیں سی دے سکدا۔ توجہ نہیں دیتی میری؟ بڑا وڈا لانتی ہے جڑا سمجھے اللہ کھوا نہیں سی سکدا مخلوق نو، تا کر کے تگڑیاں نو آندا ماڑیاں دا خیال رکھیا جے، انہوں آکھ چوڑا جے تینوں رب اینا کچھ دے سکدا ہے
اندر اگے کی ہے سارا دے چڑتا اور تا کر کے قیامت کا دہاڑ آنا ہے اس تو پہلا پہلا رب اپنی مخلوق اینا ایک انہوں دے گا اینا ایک دے گا زکات لین دے قابل ایک بندہ بھی روئے زمین تے نہیں ہونا رب ثابت کرے گا مت سمجھو دنیا دارا میں اپنی مخلوق نو دے نہیں سکتا ویخ ہونا ہے کہ کوئی زکات لین دے قابل پر جدو نہیں رہنا پھر اتو قیامت آ جانی ہے رب کیوں آخیا زکات دیو صدقے دیو خیراتاں دیو محض اس واسطے تیرا دل مال پرست نہ بنے خدا پرست بنے توجہ نہیں فرمائی ذوق نال بول سبحان اللہ تیرے دل چ مال دی محبت نہ آوے کمائی شے سینے نال لا کمائی شے سینے نال لا کے پھر کڈ جتھے یار آکھیا اوتھے دے پھر وہ کریم ایڈا ہے کریم ایڈا ہے دل تیرا صاف کرایا سو دل تیرا صاف کرایا سو تے اجر جنت عطا فرماندا ہے تاکہ پھر یہ نہ آکھیں اللہ میں تیری مخلوق نو دتا سی وہ آندا جنہ تو دتا سی اپنا بھی گن تے میرا بھی گن توجہ نہیں فرمائی وہ آندا حساب کر پھر حساب کر تو کی دتا سی تے میں کی دتا ہے قسم خدا دی کر کے آنا رب وعدہ انت رب سونے دیا نعمتوں دا کون حساب لاوے قیامت والے دن ایک بندہ ہوئے گا تے اللہ سونے دی بار اللہ فرماوے گا جا جنت نو میری رحمت نال وہ آکھے گا ساری زندگی ایک گناہ نہیں کیتا ساریاں نیکیاں کیتیاں حالے بھی تیری رحمت نال جاواں رب فرماوے گا اچھا انہوں لگے گی پیاس میدان معاشرے پیاس اینی تڑفاوے گی آکھے گا اللہ پانی دے رب فرماوے گا ساریاں نیکیاں اتنے رکھ پھر گھٹ پانی دا دینا جدو ساریاں نیکیاں رکھ دے گا نا تے اللہ دے گا ایک گھٹ پانی دا رب فرماوے گا ہون کدھر جانا ہی نیکیاں دے دتی کھڑا ہے ہوں جنت کا دے نال جانا ہی آکھے گا اللہ تیری رحمت نال ہی جانا میں غلطی کھا بیٹھا خدا دے بندیا بندے نو ماذ علامہ اقبال آکھدا ہے کلندر لاہوری آندا ہے اللہ جڑا تینوں زکات صدقات دا حکم دیتا ہے محض اس واسطے تاکہ مومن دا دل مال دی محبت تو صاف رہے تو پھر رب نالے دا دل لگے ہوں رب وحدہ الا شریک مولا اس واسطے سانو فرماندا دیو خرچ کرو رب دے راہ وچ تے پھر خرچ کراندا ہے غریباں نو خرچ کرو غریباں تے دیو تاکہ ایک تے ادھروں تیرے دل چوں مال دی محبت گئی دوسری رب دی محبت آئی تیسرا اللہ دی مخلوق دے نال الفت پیدا ہوئی خدمت خلق دا جذبہ پیدا ہویا توجہ خیال رکھیا اپنے بھرا دا جتھے زکات دا نظام نہیں ہوندا قسم خدا دی زکات صدقات جتھے نہ ہون تے سود ہی سود چلے اوتھے بندے کی ویکھے گا وہ ٹھوئے ہی ہوندے ٹھوئے آنگوں نہ ڈنگ ہی مارنا انہوں ہمسائے دا پتہ نہیں ہوتا نال کی بنیا قسم خدا دی کر کے آنا یہ اللہ سونے نے نظام ہی ایسا جوڑیا ہے اپنی شریعت والا اس نظام نال غیر بھی ایک دوجے دے سجن بن جاندے نے کتھے بلال کتھے سلمان فارسی کتھے عمر کیویں رلایا مستفا نے اج بھرا نو کھڑا وڈدا ہے بھرا دے دل دی محبت نہیں رکھدا
اتوں بھاویں کھڑے ہون وجہ کی ہے وہ نظام شریعت والا جو کوئی نہیں حضور سرکار نے تے غیراں نو ایک چا کیتا ہے ذرا توجہ نال آکھ سبحان اللہ وہ اپنے نظام شریعت نال کیتا ہے دوسری خوبی ہے غریب دا خیال ہوندا ہے کہ نہیں ہوندا جدوں روٹی دینی ہے غریب دا خیال رکھنا اینو کیڑا بندہ آکھے گا بھی یار خوبی نہیں آکھے گا کوئی توجہ نہیں فرمائی تیسرے نمبر تے توجہ نال بول سبحان اللہ تیسرے نمبر تے میت اس دنیا گناہگار بندے نے سارے گناہگار نے خطا کار نے خطاواں کردہ بندہ ٹر گیا ہے ایمان تے ہوے جدوں گیا ہے اس لیے وہ بچارا سختی پھسیا ہے تے سختی پھسے بندے دی امداد کرنی اے رب نو بھی پسند ہے نبیاں نو بھی پسند ہے اللہ والیاں نو پسند ہے تے جے انسان ہوئے تے انہوں بھی پسند ہے جے انسان ہوئے جے میرے آنگو حیوان ہے تے ان دی میں گل نہیں کرتا انسان دا دل واقعی درد والا بندہ وہ آندا یار جے کسے تے وقت بھیڑا آ گیا ہے تے ان دا ہاتھ وٹاؤ چاکی ہے اسی طرح کہ نہیں ایمان نال دس ضرور درد والا بندہ کوشش کرتا ہے وہ خدا دی قسم کر کے آنا وہ بندہ ہوے نا چنگا انسان تے انسان وہ کیڑی پانی پئی ہوے نا کیڑی جان دے چیونٹی کویلی بھی پئی ہوے نا تو وہ بھی آندا یار بیٹھا جو ہے باہر نہ چکد توجہ نہیں فرمائی تو رب تے اپنے جانوراں دے اوتے مہربان ہے نا حضرت سلیمان پیغمبر علیہ السلام دے دور چ آ گیا قحط دنیا آئی جناب دعا منگو آپ نے فرمایا نکلو اللہ دی بارگاہ توبہ کریے ہوں تو تماشا ویخ دینا اس لیے توبہ ہوں باہر نکلے حضرت سلیمان راہ چ واپس آ گئے کسی آخیا حضور دعا نہیں جی منگی آپ نے فرمایا کیڑی میں ویکھی ہے وہ پٹھی ہو کے تے اللہ دی بارگاہ فریاد بھی کردی سی کہ یا اللہ مجرم انسان نے سزا سانو تے نہ دے سانو تے پانی چ دے تے رب اس کیڑی دی سن لئیے تے بارش آن لگی جے چلو واپس چلیے توجہ نہیں جی کی آگ سبحان اللہ کئی اللہ دے ولی یہ کام کرتے ہوں سن حضرت با یزید بستامی دا نام سنیا نہیں حضرت با یزید بستامی رحمت اللہ علیہ سرکار دے بارے شیخ سادی شرازی رحمت اللہ علیہ نے لکھیا وے آپ سرکار نے کنک لئی بورا کنک دا لیا با یزید بستامی بستام شہر دا رب دا ولی کنک لے کے جدو اپنے شہر جپڑیا وے بورا کھولیا ویکھیا کنک دے اتے دانے دے اتے کیڑی ٹری پھردی سی حضرت با یزید بستامی دانے دے نال کیڑی ہاتھ تے رکھیے واپس ٹر پے نے جتھوں دانے لے سن اوتھے جا کیڑی چھڈیے فرمایا آپ دانے کھاواں ایک مسکین نو گھر تو بے گھر کراں رب نو کی جواب دیواں گا ایمان نال میں ویکھے نے اللہ دے ولی وہ نہر دے وچ کھلو کے نا نہر تے کیڑے اتوں درختاں تو ڈگدے نے تو کٹ کے باہر رکھتے ہیں کیونکہ نبی فرماتے ہیں ہر جاندار دے وچ اجر پیا ہے ہر جاندار کلیجے والی شے دے وچ اجر پیا ہے تے بھولیا اور سختی پوے جانور تے انسان دا دل ضرور آکھ دے سختی وچوں کڈ لواں
رب مت راضی ہو جاوے، مت مہربان ہو جاوے، ضرور دل بولتا ہے تو یار اپنا عزیز ہوئے، توجہ نہیں جگی تھی، اپنا عزیز ٹر گیا قبر تے نبی فرماندے نے قبر دا مردہ اسی طرح ہی ہے جی میں ڈبدا بندہ ہے، ڈبدا بندے آندے نے ڈوبتے کو تنکے کا سہارا کہندے ہوندے ہو کہ نہیں؟ تو فرمایا کل غریق المتغوے سے مشکات شریف کی حدیث پا کے فرمایا وہ ڈبدے وانگو ہے، وہ لبدا ہے کسے نہ کسے پاسوں دے کوئی چیز آ جائے، کسے نہ کسے پاسوں دے یار کوئی کسے طرح میں بچ جاواں، سختی بڑی ہے، آپ اوتھے بچن جوگا نہیں کیونکہ ہن اوتھے عمل کرنے بند، صرف جزا جاری، ہن پچھوں دی امید ہے نا، تے اس رب سونے اپنے حبیب دے نال پیار جو بڑا سی نا، یہ نہ ویکھ یہ نہ دس سمجھی ساڈے منہ نو رب ویکھیا ہے نا، انہوں حبیب نال پیار بڑا سی، اس پیار دی وجہ نال اس یہ بھی بہانہ وچ رکھیا کہ چلو پچھلے نو آنے تساں کیتی رکھو تے امید رکھو مت کرم چکر، توجہ نہیں فرمائی۔ تو ہن ایمان نال دس اپنے رشتہ دار قبر دی ایڈی وڈی سختی اچ پیا ہوئے اونوں بچاونا یہ خوبی ہے یا خرابی ہے؟ بولو بولو ایمان نال تہاڈا دل کی آکھدا ہے؟ ہاں اگر کوئی بے ایمان بندہ ہے وہ آکھے قبر ہے، قبر چ عذاب ہے کو نہیں، تو اس لعنتی نو کی کرنا آپ؟ وہ کوئی مسلمان تھوڑا ہے جڑا قبر دے عذاب دا اکا منکر ہے، قبر دی سختی دا اکا انکار کردا، وہ تے ہے ہی کافر، وہ تے مسلمان ہی نہیں، انہوں تے پرا دفے کرنا۔ جڑا ایسا پہ کرنے مسلمانوں دی گل، مسلمانوں دے مذہب وچ قبر سختی بھی ہے، سختی وچوں نکلن دے اپنے عمل بھی کم آتے ہیں، تے جے پچھلے خیال چ رکھن تے رب اندر تے فضل فرما چھڑدا وے۔ توجہ ہے کوئی نہ؟ آخری خوبیاں تے سہ وچوں نکلن گیاں، آخری خوبی یہ وے کہ بندے نو خود جدو دیندا رہے گا نا تے آپ ہی موت یاد رہے گی، توجہ نہیں فرمائی؟ آپ بھی یاد رہے گی میں بھی تو ادھر ہی جانا ہے جدھر لوگ دینا وا پیا، ایک پھر پچھلیاں نال جوڑے گا، توجہ نہیں فرمائی؟ توڑے گا نہیں، کیوں؟ جو توڑی تو کنے خیال رکھنا ہے، کنے پچھوں دینا ہے، وہ پھر جوڑن دی کوشش کرے گا، میں ہر کسے نال جوڑاں، مت میرے مرنے تو بعد کوئی میرا خیال چ رکھے، رب کسے دی چا سنے۔ تے جیڑا کڑما جس کڑمے نے اگلے دا خیال نہیں رکھنا، انہیں پچھاں کی جو قبر بھلا بیٹھا پچھاں کی کسے نال بندے دے پتر والا کام کرنا ہے، اس ڈانگی مار دے رہنا ہے، مڑ مردہ جانا ہے، اگلے آخنا ٹھیک ہویا بے غیرت میں سی نہ مراد نہ رات نو مجھا چھڑدا سی، رات نو ایم پی اے دے بنا بیٹھے ہیں، توجہ نہیں کی تھی، ایم پی اے دے بنا بیٹھے ایم این اے، مجال ہے جے کسے بندے نو اے سکھ دتا ہوئے، اس ہر پاسوں ساپاں کو ڈانگی ماریا ہے، ہاں جی، تے خدا دے بندے مڑ جے کٹھے ہو بھی باونا ہے نا، او منہ رکھنے نو کٹھے مجمع بڑا ہوندا ایم پی ایم این مرن تے، پر اندروں حال پوچھے کر میں نے مرن تے، پر اندروں حال پوچھے کر دل دا جڑے بیٹھے ہوندے نے، شالا رب نو پھڑے اتو تو آخر گے آمین، مولوی صاحب تو ہوں نا وکیا ہوا، وہ بےمان آتا ہے اے روح ہی پاک سی، میں کیا ایویں پیانا جی ہاتھوں بنائی گئی، وہ لانتی بلا وہ روح پاک بنائی کھڑا کو تیرے پیو بنائی ہے، دل پوچھ زبان بولے دل وکھرا ہوئے،
رب نہیں سندا قسم خدا دی تے دل دے وچوں درد نال ایک فریاد نکلے رب کایا پلٹ چھڑدا ہے۔ جدو ہر کسے نو ڈنگ مار کے گیا ہے اتو منہ رکھنی برادری دی کر کے پیسے دی کر کے یا ڈر کے بھائی نہ کیتی تے پچھوں سپ دے پتر سپ ہی ہوندے نے توجہ نہیں کیتی ہوندے نے کہ نہیں۔ سلطان العارفین ورماندا نال کو سنگی یارا سنگ نہ کریے اتے کل نو لاج نہ لائیے کاواں دے بچے کدی ہلس نہ تھی ونی بھاویں موتیاں چوگ چگائیے تمہیں کدی تربوز نہ تھی ونے بھاویں توڑ مکے لے جائیے کوڑے خو او کدی مٹھے نہ باہو باہو کوڑے خو کدی مٹھے نہ باہو بھاویں سہ منا گڑ پائیے عارف کھڑی میاں محمد بخش فرماؤں ہے تمہیں دیول تمہ جان دے ہوئے او کوڑ تمہ بڑمبا تمہیں دیول کوڑی ہوندی اثر ہوندا وچ بیاں او جے جے ڈٹھی ماں محمد او جے پت دھیاں ماں ام الخیر ہوے تے پتر پھر غوث جیلانی آئی باپ سلیمان جمال الدین ہوے پتر بابا فرید آندا توجہ نال بول سبحان اللہ آئے ہائے قسم خدا دی کر کے آنا ہن بیچارے ڈردے نے کیوں جی آ کے او تے ٹر گیا ہے پر سپ دا پتر مگرو سپ پہ او ایم پی ایم نے بن جاونا ہے جے نہ گئے تے اچھی آمین نہ آکھی تے موڑ وچھے کٹے غائب تے سپ دے پتر تو ڈردیاں اچھی آواز نال آمین رب پھر آکھدا ہے نہ مراد اے سارے اتو تو لگے بیٹھے تیرے ڈر تو اے ہن آمین آکھن گے اے جن آمین آکھن گے میں اونے تینوں گرز ماراں گا تیری بخشش والے کھاتے بند ہوئے پے نے وہ خدا دے بندے جس پچھا خدا دی مخلوق نال بنائی نہیں اوے اونوں ہر کسے نو ستایا کنڈے ہی ماردا رہی ہے یہ مرے گا اس جوڑی نہیں یہ دے مرن تو بعد کسے دل نہیں جوڑنا تے جے چنگا ہے مر گیا ہے جوڑ جوڑ کے گیا ہے پھر نہ بھی رشتہ دار سامنے ہونا کانڈ پچھوں یاد کیتی بیٹھا ہو سی اللہ ان بخشی چا تے میرے نبی فرماندے نے رب
مومن دے حق کانڈ پچھوں دعا قبول کردا ہے. کانڈ پچھوں کیوں کہ جڑی کانڈ پچھوں ہوے گی وہ خالص ہوے گی. اس نہ خوف والی گل تے نہ کوئی لالچ والی گل. وہ دلوں نکلے گی تے دل والی گل رب ٹالدا. ذرا توجہ نال بول سبحان اللہ. اے تے قبلہ اے ہے خوبیاں نے چند بیان کیتیاں. میرے خیال دے ماسا بھی دل چ ضمیر ایمان رکھن والا وہ اختلاف نہیں کرے گا کہ چشتیا ہے کوئی خوبی نہیں. وہ آکھے گا یار واقعی گل ٹھیک کی یہ واقعی خوبیاں نے چنگیاں نے تے ہونیاں چاہیے. ٹھیک ہے نا. ہوں قبلہ میں آ جاواں بھیا جو کچھ اساں کرنے ہاں انہاں وچ خرابیاں کیڑیاں بڑیاں کھڑیاں تاکہ خوبیاں تے رہن تے خرابیاں کڈیے. وہ دودھ وچ ککھ جو پی جاوے نا تے او بھی پیون تو پہلو مت ایتھے اڑ جاوے تے دودھ دا ککھ تے پانی دا کڈ لینے ہاں تے جیڑا اپاں دین پہ کرنے ہاں رب رب پہ کرنے ہاں جیڑے ککھ اندے وچ پے جان انہاں جو اڑ جانا ہے تے اتھاں جان دینا ہی نہیں. تے اے ککھ بھی تے کڈ لینے چاہیے نا کیونکہ اللہ تعالی صرف شریعت والی گل قبول کردا شریعت تو خلاف قبول ہو نہیں کردا. ہوں قبلہ میں جناب دے سامنے انہاں دیاں خامیاں خرابیاں بیان کرنا. ایک خرابی تے اے وے کہ اساں جو یہ کرنے ہیں زیادہ تر اج کل لوکاں دا منہ بند کرن دی خاطر برادری نو وکھاون تے نک بچاون دی خاطر نک تے بچاندے بھی مڑ انج نے کہ میں کئی علاقے سنیا ہے کہ 20,000 40,000 50,000 قرضہ لیندے نے کہ میرا پیو مر گیا کل خانی کرنی نہ کیتی مینوں برادری نہیں جیون دینا. انہیں آخنا نہ مراد اترا دسو پیو دے کول بھی نہیں کیتی. مینوں راتی اتے دسیا گیا کئی وار اس علاقے کلا کلا رقبہ چ ویچتے ہیں باہیں پچھوں جیندے جڑے نے وہ مر جان. ہوں مریا پیا بچتا ہے تو جیندے پہ مردے نے. توجہ کی اس واسطے آ کے نک قبلہ جے نک رکھنا یہ دنیا دی بد ترین خرابی ہے. نک رکھنا تے لوگاں دا خیال رکھنا تے اینے قرضے چک لینے ایسال ثواب دی خاطر آپ وبال چ پا لینا. اللہ تبارک و تعالی پہلے نمبر تے رب وحدہ لا شریک مولا وکھاوا تے نک منہ رکھنی نو قبول نہیں کردا کیونکہ اللہ تبارک و تعالی اس عمل نو قبول کردا ہے جڑا مولا دی رضا دی خاطر ہوے. توجہ نہیں فرمائی. کیوں میں تینوں حدیث سنانا. حدیث پاک کے چاہتا قیامت والے دن ایک بندہ پیش ہوئے گا شہید. رب فرماوے گا اینو فرشتیو ان پوچھو ایک کادے واسطے شہید ہویا سی. وہ آکھے گا یا اللہ میں تیری رضا دی خاطر. اللہ فرمائے گا نہیں تو کوڑ مارنا ہے تو اس واسطے شہید ہویا سیں تو چاہتا سیں کہ مینو لوگ آکھن شہید ہو گیا بڑا شہید ہویا بڑی شہادت لئی سو. تیرے ارادے سن پچھوں لوکاں دی زبان تے آون دے
میری رضا دی خاطر کیتا ہی نہیں، فرشتیاں نو حکم ہوے گا اینو پھڑو متھے دے والاں تو منہ پرنے کھسیٹ کے تے اینو جہنم میں سٹ دیو۔ شہادت کڈا وڈا عمل ہے کہ شہید دا قطرہ خون دا تھلے ڈگن تو پہلو سارے گناہ معاف ہو جان، ساریاں کیتیاں تے پانی پھر جاوے، برائیاں تے سب ختم ہو جان، لیکن ایک نیت بدلی، جیڑی شہادت سارے گناہ دھوانے سن وہ خود جہنم لے کے جا رہی۔ توجہ نہیں فرمائی؟ حدیث مصطفیٰ وچ نک رکھنی وکھاوا لوکاں دا اینو شرک آکھیا گیا ہے، چھوٹا شرک، وڈا شرک کسے نو خدا سمجھنا یا خدا دے برابر سمجھنا، یہ ہے وڈا شرک۔ وہ رکھے کوئی تے پکا مشرک تے کافر ہے۔ چھوٹا شرک ہے کہ عمل کرے لوکاں دی خاطر، وکھاوے دی خاطر عمل کرے، جدو قیامت نو پیش ہوئے گا نا تو رب فرماوے گا جنوں وکھاندا سا اجر بھی اون دے کول جا لو۔ توجہ نہیں کیتی؟ تو مینوں وکھایا ہی نہیں، مینوں وکھاندا تے پھر میں آکھدا آ لے جنتا پئیاں نہیں۔ توجہ نہیں فرمائی میری گل تے؟ ایک خرابی ہے تے بڑی وڈی لعنت ہے۔ ایتھے سانوں یہ چاہیے جیڑا شریعت مصطفیٰ دسیا ہے نا، شریعت مصطفیٰ سانوں دسیا ہے وہ صحابہ کرام والی روٹی ہے، سویرے 2 پھلکیاں چ پکاوے، وہ ہور نہیں۔ بکری تے کھڑی ہے نا، بکری دا دودھ چچو گے، کیونکہ طعام خالی روٹی نو نہیں آندے، یہ دودھ بھی بندے نو غذا دا کم دیندا ہے۔ اینو بھی نبی دی شریعت تام آکھیا جاندا ہے۔ بکری چو کے غریب نو دے چھوڑ، مجمع نہیں بھی کیتا ہی نا، نہیں سا کرن جوگا تے کوئی حرج نہیں، مولا مہربان ہے، اور قبول کرن تے آوے تے تیل چا کرے۔ توجہ نہیں فرمائی؟ میرے آقا نامدار نے فرمایا افضل الصدقہ جہد المقل، غریب مسکین تھوڑے مال والے دا جیڑا ٹل مار کے یعنی اپنی طرفوں جن جوگا ہے وہ خرچ کرے، فرمایا وہ صدقہ افضل ہے۔ توجہ نہیں فرمائی؟ ذرا بول چا سبحان اللہ۔ یہ تے اینا کچھ کلا رقبہ بھی ویچیا تے بنیا بھی کھ نہ، الٹا عذاب اپنے واسطے، اگلا تے اوتھے پھسیا، آپ ایتھے پھس پیا۔ انتہائی حماقت تے بے وقوفی، تینوں کسے دسنا نہیں ہے، جن آنا انہیں پوچا ہی پھیرنا ہے۔ ٹھیک ہے سارے جنتی بیٹھے جے، جو کیتی بیٹھے جے، سارا قبول ہے۔ مرادہ کیوں کوڑ ماری کھڑا ہے؟ ایویں حضور دی شریعت مرے وہ دانیاں دے وچ رل جاوے بھوسا بھو، اگلے انہوں چھج ماری کھڑے ہوندے نے، تے رب بغیر چھج مارن تو لیندا ہے۔ رب بھی چھج مار، جڑا بھوسا ہے انہیں وکھرا کرنا ہے، انہیں دے صرف مغد لینا ہے۔ توجہ نہیں فرمائی؟ آگ سبحان اللہ۔ حدیث میں پڑھی ہے پانی مومن نو پلاونا دا بھی اجر ملتا ہے۔ تو آکھو کہ پانی تو بتھیرا ہے، پانی بتھیرا سن اے نال ہی میرے مٹکا پیا ہو، مینو کسی نے اپنی مرضی نال ادب نال خدمت دے ارادے نال اٹھ کے اتوں پانی دا گلاس بھر کے دتا ہے، سواب انہوں ہی مل گیا۔ یہ بے وقوف لوگ نے آتے ہیں یار پانی بچ کیوں رکھ دیو، ختم دے ختم پانی کیوں رکھ دیو؟ بے وقوفا
پانی نلکے تے گیا کھنا ہے، تو تے پانی آنا اتوں بھر کے لے آونا، نلکے تے گیا کھنا ہے، تو نالی نو منہ لایا ہی پچھوں کسے اور نے چا گیڑیا ہے، ہوں پانی تیرے منہ دے نال ہی کھلا سی، دور نہیں، صرف گیڑیا سو، رب اس گیڑن والے نو بھی اجر دے دیتا ہے۔ توجہ نہیں فرمائی؟ انہوں پتا کوئی نہیں نبی سرکار دی شریعت ہے کی شرع دا پتا کوئی نہیں اصل۔ مومن دی ماسا خدمت کرے قسم خدا دی نیت ہوے خدمت دی، رب او بھی ضائع نہیں کردا، تا رب فرماندا ہے من یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ، ذرے برابر جو کسے نیکی کیتی ہے قیامت والے دن او بھی ویکھے گا، محفوظ ہوے گی۔ اے سامنے آ کیتی سی او ویکھ، ہائے ہائے آ سبحان اللہ۔ پانی چا نہیں کچھ کر سکنا ہے، پانی چا پلا کسے نو پیو دی طرفوں، ایندا بھی اجر، مٹکا بھر کے چا باہر رکھ او دا بھی اجر ہے، گھر دے کے اپنی حیثیت وسعت تو ود چھاڑ مار قرضے لے رقبے ویچ پچھلیاں نو پریشان کر کے اے اجر نہیں پیا لیندا، اینو چاہیے کہ صرف اور صرف اپنی طاقت دے مطابق نہیں کل خانی دا جلسہ بندا نہ بناوے کہ ہوں یہ آخن گے جناب اونے کیتا ہے تے اینے نہیں کیتا، اونے کیتا سی تے میں نہ کیتا، میں پیچھے رہ گیا تے مڑ تو این دے نال پیا دوڑدا، رب وال نہیں پیا دوڑنا پھر تیرا مقابلہ ہے برادری دا۔ ہن شریکا پیا کٹنا ہے، مرے شریکے کٹن نال اجر نہیں ملدے، رب دی خاطر تو ماسا چکر 1 روپے دی شے چلے، بال کھڑے نے انہاں نوں چا کھوا، رب پہنچا دے۔ کل خانی دا یہ مطلب نہیں کہ مجمعی ہوئے سارے کٹھے ہون تے پھر آ کے دیگا پکن، پھر سارے کھان تے پھر جا کے 40,000 دے خرچے تو بعد ہن کل خانی ہوے گی۔ یہ کل اپنے پڑھنے، یہ کل شرع والے ایڈے کو نہیں ہوندے سخت، توجہ نہیں فرمائی؟ ہاں ایڈے کل سخت شرع دے کو نہیں ہوندے۔ کل کی نے وہ کل جے آکھیں دے کل جو پیان ہے قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، قل اعوذ برب الفلق وہ بھی کل لے، قل اعوذ برب الناس وہ بھی کل لے، قل یا ایھا الکافرون وہ بھی کل لے۔ وہ تو نہیں کرن جوگا کھ تے بالکل ادھر تکلف نہ کر، نبی کی شریعت دے اندر ایسے تکلفات دی کوئی اجازت نہیں۔ اپنی مسجد وچ نماز پڑھ قل چا پڑھ، آپ ہی قل چا پڑھ، آکھ اللہ گناہگار کتا کمینہ جو تیرا کلام چا پڑھیا تو اینو قبول کر چے میرے باپ تے مہربانی چا کر۔ سبحان اللہ۔ رسم ہو رہے، رسم ایک بنا لینی، بھیڈاں دے پچھوں بھیڈاں ٹردیاں نے، بھاویں اگلی جا بھاویں بگیاڑ دے منہ یہاں پچھوں اتے ہی جانا۔ یہ پہلی خرابی ہے، ایک ریا وکھاوا، دوسرا ہے تکلفات کرنے، اور دوسری خرابی سن، دوسری خرابی کہ میت دے گھروں دعوت بنانی، دعوت بنانی کیویں؟ امیر غریب سدنے، امیر غریب سدنے، میرے پیو دی کول خانی، انہاں واسطے دیگاں پکڑیاں، پانی آنے، بوتلاں آنیاں، منجیاں بسترے وچھنے، سارے دعوت والے بندوبست ہونے جویں شادیاں دے موقع دے ہوندے نے، اے پھر سارے نو پھر بٹھا کے اویں دعوت والے روٹیاں کھوانیاں۔ یہ نبی کی شریعت میں بدعت قبیحہ ہے، انتہائی حرام ہے۔ دعوت غم والے دن میت کے طرفوں، میت دے گھروں دعوتاں نہیں ہوندیاں،
دعوت پکدیاں خوشیاں والے دن وچ توجہ نہیں کی تھی اس موضوع دے ہن حدیث بھی سنا وا ذرا بولو چا سبحان اللہ حدیث بھی سناواں تے حوالے بھی وکھاواں یہ ساڈے مذہب بریلوی دی سنی مذہب دی فقہ دی کتاب ہے تے بازار عام مل جاندی میں عربی آنیاں بھی لیا سکتا سا یہ لیا بھی تھانوں پڑھنا سوکھا ہو جانا اس کتاب دا نام ہے بہار شریعت آلہ حضرت امام اہل سنت بریلوی دے اے شگرد نے مولانا امجد علی صاحب بڑا وڈا فقیہ ہویا ہے بندہ ہے حصہ چوتھا ہے صفحہ نمبر 135 تعزیت دے بیان آپ لکھتے ہیں میت کے گھر والے تیجا وغیرہ کے دن دعوت کریں تو ناجائز و بدعت قبیحہ ہے کہ دعوت تو خوشی کے وقت مشروع ہے نہ کہ غم کے وقت اور اگر فقراء کو کھلائیں تو بہتر ہے ہوں ایتھے دعوت تے صدقے دا فرق کرنا ہے توجہ نہیں کی تھی ایک ہے دعوت کھانا پکیا ہے امیر غریب سارے بلاؤ برادریاں نو دعوت دیو کٹھے ہون پھر انہاں نو کھلاؤ اے جناب حساب ہے دعوت دا دعوت خوشی دے موقع تے ہوندی ہے غم دے موقع تے نہیں ہوندی اس دی شرع وچ اجازت نہیں شرع اساں کرنا میت دی طرفوں صدقہ تے صدقہ امیراں واسطے نہیں ہوندا غریباں واسطے توجہ نہیں کیتی تے چشتی آئے دس مڑ امیر کیڑا ہوندا اچھا ایک اور کتاب بھی وکھاواں چاہ ایک فتاوے دی کتاب ہے فتاوا فیض الرسول ہندوستان تو چھپی ہندوستان فیض الرسول جامع مدرسہ اتوں دے مفتی صاحب مولانا جلال الدین احمد امجدی صاحب فتاوے دی جلد تیسری تے صفحہ نمبر جناب جی 451 سوال لکھیا ہے شفیق اللہ سیٹھ دکان نمبر 7 غفور خان اسٹیٹ کرلا بمبئی مہاراشٹر انڈیا وچوں حاجی زین اللہ صاحب کا سوال پڑھنے لگا حاجی زین اللہ صاحب کا 17 دسمبر 1991 کو انتقال ہوا تو ان کے 40واں میں عزیز و اقارب رشتہ دار دوست احباب اور سیٹھوں کو کھانے کی دعوت دی گئی اس پر کچھ لوگوں نے کہا کہ یہ جائز نہیں ہے تو اسی موقع پر میلاد شریف کی محفل میں ایک مولانا صاحب نے اپنی تقریر میں بیان کیا کہ 40واں کا کھانا جائز ہے اگر کوئی ناجائز ثابت کر دے تو میں اپنی پگڑی اتار کر رکھ دوں سوال یہ ہے کہ لوگوں کا کہنا صحیح ہے یا مولانا صاحب کا بیان صحیح ہے یہ سوال ہے اگو جواب لکھا سناواں جواب جڑے بچ تکڑے بیٹھے جے نا امیر وہ ناراض نہ ہویا جب ساڈا ٹکر بند کروں گا ابھی آئے بیٹھے آج روٹی نہیں کھان دینا چشتی بولیا روٹی روزانہ ہی رب دینا کہ نہیں امیر تو ستھری کھانے نے تو ستھری کھان دی بجائے اونج دی ضرور کھانی ہے جڑی اندر ہی جا کے پھس جاوے اگے جواب کی لکھا ہے فرمایا اہل میت کی طرف سے کھانے کی دعوت ناجائز اور بدعت قبیحہ ہے جیسا کہ محقق الاطلاق امام ابن حمام علیہ الرحمہ والرضوان تحریر فرماتے ہیں یکرہ اتخاذ الضیافت من الطعام من اہل المیت لأنہ شرع فی السرور لا فی الشرور وہی بدعۃ مستقبحۃ یعنی میت والوں کی طرف سے کھانے کی دعوت ناجائز ہے کہ شرع نے دعوت خوشی میں رکھی ہے نہ کہ غمی میں اور یہ بدعت قبیحہ ہے فتح القدیر فقہ حنفی ساڈی شریعت فقہ دی بڑی وڈی کتاب ہے او دی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 102 دے اوپر لکھا اور مراکل فلاح تحتاوی یہ بھی ساڈی فقہ حنفی دی کتاب ہے جلد صفحہ نمبر 339 دے اوپر حضرت
علامہ حسن شرن بلالی نے بھی ایسا ہی تعریف فرمایا، اور اعلی حضرت امام احمد رضا محدث بریلوی تحریر فرماتے ہیں کہ سمم یعنی ایک کل خانی، دہم 10ویں دڑ کرنے، چہلم وغیرہ کا کھانا مساکین کو دیا جائے اور نہ کہ دعوت دے کر انہیں کھلایا جائے، اور برادری کو تقسیم یا برادری کو جمع کر کے کھلانا بے معنی ہے۔ کما فی مجمع البرکات، موت میں دعوت ناجائز ہے، فتاوی رضویہ جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 232، اور حضرت صدر الشریعہ تحریر فرماتے ہیں، یہ ہوئی کتاب دا حوالہ پہ دیں دینے کہ میت کے گھر والے تیجا وغیرہ 10واں 20واں 40واں وغیرہ کے دن دعوت کریں تو ناجائز و بدعت قبیحہ ہے، کہ دعوت تو خوشی کے وقت مشروع ہے نہ کہ غم کے وقت، اور اگر فقراء کو کھلائیں تو بہتر ہے۔ یہ فتویٰ پورا تم سنایا ہے، کچھ سمجھ آئی نہیں کوئی نہ؟ ذرا بولو چا سبحان اللہ۔ ہوں کئی آخن گے بھابی بن گیا چشتی، جنہوں نے ٹکر دی پئی، لیکن ہوں مینو بھابی تے آ کے تو جان چھڑا لویں گا، تے آ جڑے ہیں یہ خود امام احمد رضا آیا کھڑا، ہوں امام احمد رضا نو بھابی کیویں آکھے گا؟ توجہ نہیں کی یارو، ایک ہے دعوت، ایک ہے صدقہ، دعوت ہو رہے صدقہ ہو رہے، صحابہ دی سنت دعوت نہیں، صحابہ دی سنت صدقہ کرنا ہے بلایا ہے توجہ نال، اور انہوں نے بھی لکھا نا دعوت دے طور سے نہیں، بھائی میت دی طرفوں ایتھے دیگا پکن تو او جناب کھا کے فقراء جان، نہ اونجی دے چھڈو انہوں نے، اونجی جے بلایا ہے تے تقریر سننا ہو رہے، کیونکہ اے نہ صدقے چے نہ دعوت چے، اے محمد عربی دے دین سمجھن دی محفل ہے۔ سبحان اللہ، دین ساڈا سوکھا ہے، آپ ہی مصیبت سے بڑا جی میں ہوں آدھے نے آ کے بچے دو ہی اچھے، میں کہ کیوں آ کے دھیاں چوکھیاں ہو جان ویاہنا مصیبت، میں کہ اترے ہو جدو آپ خود جو مصیبت بن بیٹھے ہیں، دین نو چھڈیا تے پھر آپ ہی مصیبت، جے اساں دھی دا ویاہ کر دے نبی دی سنت دے مطابق تے نظام ایک بنیا کھڑا ہوندا، نہ لین والا مطالبہ رکھدا نہ دین والا، تے دھی تے سرا پر رحمت سی۔ توجہ نہیں کیتی میری گل ہے رحمت کے نہیں؟ آپ خود اوکھا کیتا ہے، بات کراں وضاحت کراں، میں اگلے دن اتنے آیا ہاں تو ایک اوچے لمبے ختم دے اتنے میں مسئلے کچھ بیان کیتے سن، ایک مسئلے دی وضاحت رہ گئی سی آخر جڑی کرن والی سی، جو کچھ بزرگان دین دے فتاوے اج میں پڑھیا امام احمد رضا دے، وہ یہ سی کہ کل ساتے چلیسویں تے اتنے جو کچھ ہوندا ہے اگر باقی دیاں شرطاں ہون صحیح، منہ رکھنی نک رکھنی تے آ برادری تے بھاجی وغیرہ والا چکر کوئی نہ ہوگی، بیمار برادری راضی کرنی، اگر ثواب دی نیت صدقے خیرات دی ہوے تے جڑا کردا ہے پیا اون دی نیت ہوے صرف غریباں وچ ونڈن دی، تے پھر امیراں نو کھانا جائز نہیں۔ اگر او دی نیت ہوے کہ ہے صدقہ امیراں واسطے بھی تے غریباں برادری جڑا مرضی آوے کھاوے، تے پھر شریعت مصطفیٰ وچ ساریاں واسطے کھانا جائز ہے۔ یہ امام احمد رضا سرکار نے وضاحت فرمائی ہے، فتاوی رضویہ جلد نمبر 9 دے اندر غالباً 9، تے یہ ہے مسئلہ جڑا اوتھے میں نہیں تھا کر سکیا، تے لوگ ناراض نے بھئی ساڈے چاول بند کر گیا، ایمان نالے نہ دی ہر شے بند کر دیو نا، تھڈو بولتی چا بند کرو تے انہاں نو غصہ نہیں جو لگدا، پر ایک آ بلا نہ بند کرے ہوں تو جواز ہو گیا ہے،
ہوں اگلا نیتا دل دیا رب جاندا کی خیال ہے؟ نیتا دل دیا رب جاندا ہے. جے نیت ہوے سائیں ہوراں دی کہ میں برادری مڑکی راضی جو کرنی انہاں ہن کی منہ وکھاواں گا جے میں نہ کھوایا مڑ ہوں بھاویں وگا ویچنا پوے تو بھاویں قرضہ لینا پوے تو مڑ انج دا کھانا کھاوے نہ بندہ جائز ہی نہیں. ہوں سمجھ لگی ہوئی نیت ہوے مہا صدقے دی اپنے میت کی طرفوں تے پھر نیت ہوے کہ امیر غریب سارے کھان تے پھر سارے کھا سکتے ہیں. جے فقط غریباں دی نیت ہوے ان دی کہ میں غریباں چ ونڈنا ہے پھر امیر نہیں کھا سکتا. ہوں تو سمجھ لگ گئی نے کوئی نہ. ہوں جا ناراض ہوے تو پیا ہوے ہوں تو سارے راضی نے کیونکہ ہوں ولیٹا وج ہی جانا ہے. کسے نہ کسے پاسوں کٹ ہی لینا مولی صاحب ساری نیت سارا دی ہوئی صدقے دی ہوئی. جڑے کھاو والا وہ اگلے دی نیت جیڑی مرضی ہوے انہیں آخنا میری تو کھانا چاہتا آ جاندی کہ نہیں. 18 تو شروع کر شادی کردا ہے 25 سال 20 25 30 جا شادی کرتے ہیں. پھر آخر بچے جمدیا بھی تو دیر لگتی ہے جوان ہوندیا بھی دیر لگتی ہے. 30 سال پھر بچے دا بچی دا ویاہ کرنا جا کے 25 20 ہوں 25 سال دے اپنے داڑی منن دے پیسے کٹھے کر گلا بنا لے مٹی دا سمجھ مننا داڑی نہ من اور سنت رحمت جنت تو وکھری. 25 سال دے داڑی منن دے پیسے کٹھے چک کر جے دھی عزت نال نہ ویائی جاوے تو چشتی دا سر وڈ چھو. آخر دی لوڑ نہیں. میرے پاک علی تقریباً 21 تو ود آپ سرکار لونڈیاں پاکاں رکھیاں ہوئی سن بغیر شادی نکاح تو جڑیاں حلال ہوندیاں نے تے 4 شادیاں آپ سرکار نے آزاد بیبیاں پاکاں نال واہ کیتیاں سن. تے آپ سرکار نو پوچھا گیا علی اینے ویاہ تے اینیاں لونڈیاں پاکاں وجہ کی؟ فرمایا اس واسطے علی دی اولاد ہوے چوکھی قیامت والے دن علی دی صافی عبادت گزارا دی بڑی کھڑی ہوے. توجہ نہیں فرمائی. صف لگی کھڑی ہوے کہ اے علی دا گھرانہ ہے علی دی اولاد تے عبادت گزار نے اللہ دے پیارے نے تاکہ رب سونے دی عبادت کرنے والی قوم علی دی اولاد چوکھی ہوے. توجہ نہیں فرمائی. تے یہودی آکھیا جہنم ہی وکھرے سٹاواں گا سنت نبی دی من جہنم وکھری سٹاواں نال اولاد واسطے زحمت بناواں لا خرچہ کر. پھر تو آکھے گا ہوں مینو اولاد نہیں چاہیے ہوں بچے 2 ہی اچھے کیویں ویاواں دا. قسم خدا دی اسی طرح آپ جڑی رسم کی نا اپنی طرفوں گھاڑ گھاڑ کے جو وچ رکھیا ہے اج کول خانی کیوں مرن لگتا ہے پوتر نو فکر پی جاندی او دا غم بھول جاندا ہے ہن کل خانی دا غم لگ جاندا. میں کدوں کرانگا میرا شریک کیتیاں سن 5 دے گا میں چلو ہور نہیں تے 6 تے کرانا تے تاں برادری جیون دے گی. ہے اسی طرح کہ نہیں؟ پر پیو دی کل خانی عذاب بنا دیتے تے عذاب آپ بنائی. یہ سنی مذہب نہیں
سنی مذہب وے جڑا ساڈیاں کتاباں وچ لکھیا پیا وے. مینو ایک بھابی اعتراض کرن لگا ساڈا مذہب انجدا ہے ویکھ کی پہ کرتے ہیں. میں کیا چبڑا تینوں نہیں تمیز لوگوں دے عمل نال مذہب نہیں بنتے. میں کیا دس تے بھابی سود کھانے نے کہندا ہاں تو میں کہ کی آخا سود تا مذہب ہے. توجہ نہیں کی لوکاں دے عمل نال مذہب نہیں بنتے. مذہب وہ ہوندا ہے جو کتاباں وچ لکھیا ہوندا ہے. یہ ساڈیاں کتاباں وچ لکھیا ہے کہ غریباں مسکیناں واسطے بھی نا دعوت دا اہتمام نہ کرے, دعوت دا اہتمام نہ کرے. فقراء نو جو کچھ صدقہ خیرات دینے وہ دے چھوڑے. دیگاں پیاں پکدیاں تے فلان کیا اگے پیچھے اساں دیگاں نہیں کھاندے ہوندے. تھوڑے کچھ بابیاں دے عرس ہوندے نے تھوڑے اوتھے کھانے آ. توجہ نہیں فرمائی. ذرا بول چا سبحان اللہ. میت کی طرف سے دعوت کا اہتمام نہ ہوئے اونج تساں دعوت تو بغیر صدقہ خیرات کرو. آ گئے نے غریباں مسکیناں نو ایک اتنے قید رکھنی. مسکین کھاون امیر نہ کھاوے. امیر ہن کینوں آکھو گے جیڑا بندہ گھر دے خرچے تو بغیر 5,500 6,000 7,000 یعنی بکری قربانی دی لون دی طاقت رکھدا ہے وہ امیر ہے. شریعت وہ صدقہ قربانی آپ کرے گا دوسرے تو صدقہ نہیں لے سکتا. توجہ نہیں کی تھی. اس طرح دعوت نہ ہوئے تو اونج رہا مسئلہ ہے. یہ اندر ایک ہور خیال رکھنا ہے جیڑا صدقہ خیرات رشتے داراں کرنا ہے جے تے کرن اپنی گنڈ جیب وچوں اپنی جیب وچوں. جیڑا میت مال چھڈ گئی اون دے مال وچوں نہیں اپنی جیب وچوں تو پھر تے صدقہ خیرات بھی ٹھیک ہے. تے جے میت جیڑا کچھ مال چھڈ گئی ہے اس ترکے وچوں کرنا ہے تو پھر اتنے شرط جے وارث جڑے پیچھے ہیں انہاں وچ کوئی نابالغ نہ ہوئے. کیوں کہ نابالغ بچہ اپنا مال خرچ کرن دی اجازت نہیں دے سکتا. تو ان دا حصہ ہے یا پھر انج کرن حصہ لین ونڈ جیڑا اس بچے دا وہ وکھرا کر دیں. جیڑا ہن سیاںیاں دا ہے وہ وکھرا کر لین ان دے وچوں جنہ مرضی خرچ کرن وہ سارا ثواب ہوگا. نبی دی شریعت ہر کسے دا خیال رکھ دی. شریعت ہوئی تے رحمت صدقے جاواں. توجہ نہیں فرمائی. ذرا بولو چل سبحان اللہ. یہ بھی خرابی ہے جڑا اساں مال میت تے پچھوں کٹ کے تے جناب خرچ کر دئیے. ہاں جی تے وارثاں اچھا کئی وارث ناراض ہوندے نے وہ آندے نے ساڈا کیوں بدیندے جی. ہن ناراض والے دا مال بھی وچے کھچی کھڑے رویے تو اون دے نال کی لبنا ہے. ہن کوئی بندہ ڈاکا مار کے بلکہ ہوں اس حد تک اساں اس کام نو ودایا ایمان نال. تو لطیفے کی گل سناواں. میرا ایک بیلی من پہ سناوے سپاہی ہے نیازی لاہور دا. مینو آندا تھندار نے کرنا سی پیو دا ختم 40ویں دا تو سانو آندا جاؤ بکرا کھو کے لاؤ کسی کو. آخے اسی گئے لاہور چوک وہ چوک وجدا موچی چوک دے نال اوتھے بکرے صدقے دے آ کے کھڑے سن.
وہ غریب بیٹھا سی آ کے ویچن والا اساں ایک بکرا چنگا ستھرا ویخ کے فڑیا چل بے لیا وہ پچھوں وہد رہا ہوئے یہ تو کلارنے نہیں بکرے یہ تو کھلو نہیں دیا گے وہ آدھا سر مہربانی جاؤ 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 بکرا لے جا کے تھندار دتا ہے انہیں کوا کے تے دعوت کی مولی صاحب آئے اس آخیا واہ واہ سبحان کھواو والے بہشتی کھاو والے بہشتی سارا ٹبر وہ نہ مراد آ تین پتا نہیں بکرا کنو آیا کلا یہ بھی کی پیا ہوتا کل پیا ہوتا خدا کا نا رب سونا حلال قبول کرتا ہے حرام مال اگر کسی نے نیت ثواب دے نال لایا کسے کام دے نبی دی شریعت آخری مانو فارغ ثواب تے بعد نا مثلا ایک بندہ رشوت دا مال لایا ہے اس رشوت دے مال نو مسیت دے دیتا سو 5000 آ کے چلو جی ثواب تے ہوئے نا تے حضور دی شریعت آخری ہے جے اسے مال نال اس نے وہی پیسے بیان ہی رشوت والے دے کے اگر ثواب دی نیت کیتی سو کہ اللہ مینو جزا دے گا تو کافر ہو گئی ہے ایمان و فارغ ہو گئی کیوں اس نے حرام نو حرام ہی نہ سمجھا جے حرام سمجھدا تے توبہ کردا الٹا معافی منگدا رب کولوں کہ انہوں نیکی تے لاوندا جے نیکی تے لاندا ایندا مطلب ہے اندروں انہیں حرام نو حرام نہیں سمجھا تے جڑا حرام نو حرام نہ سمجھو شرع دا منکر ہے تے شرع دا منکر کافر ہے توجہ نہیں کیتی سمجھ آئی کوئی نہ ہوں ایک بندے کا ویڈیو سینٹر ہے ویڈیو سینٹر کی کمائی ہوں چکلا کھولی کھڑا اپنا وہ کھول کے تو اندر پیسے دیتے آ کہ کی ہے میرا ابا مر گیا تو میں کھوا کے تو جنت پہ لینا پیو واسطے یہ بھی خرابی ہے ریز کا حلال ہوئے توجہ نہیں فرمائی دعوت دا اہتمام نہ ہوئے ان صدقے خیرات کیتے جان ہاں جی جیڑے آن پڑھن واسطے توجہ نال اللہ اللہ کرنے واسطے جڑے ہاں اللہ اللہ کرن ہوں اتے ایک اور خرابی پیدا ہوتی ہے جڑا جنہوں بلاندے نے نا پڑھن والے مولوی صاحبان ہوں انہاں دی گل سناواں وہ بخت والے کئی تے ایڈے ہی ہوندے نے اتھرے وہ پہلو ہی طے کرتے ہیں صاحب جی اینے لواں گے کنے دیو گے ختم کر دیا گے قرآن دا کنے لو کنو دیو گے کئی یہ نہیں کرتے نا شبینے پڑھیندے نے اینے لواں گے شبینہ پڑھاں گے فی حافظ 1000 یہ قرآن پاک دی قرات دے اتے اجرت لینا ہے مزدوری لینا ہے یہ حرام ہے نہ پڑھن والوں کھ لبنا ہے نہ پڑھاو والوں کھ لبنا ہے پڑھن والا اللہ دی خاطر پڑھے کھ نہ مکایا ہوئے جیڑا دیندا ہے پیا او صرف اور صرف خدمت دے ارادے نال دے لیکن ایتھے شرط ہے کہ ایک وارا نہ دے اگلی وارا جے اوے حافظ آن تے سمجھا جے رب واسطے آئے نے توجہ نہیں دیتی بھئی ایک وارا نہ دیو تے جے اگلے سال وہی حافظ پڑھن واسطے آون تے سمجھا جے رب واسطے آئے سن تے جے اگلے سال اکھاں وکھائی کھڑے ہون تیرا کھانا خراب ہوے تو بے شعور ہے ڈنگر ہے ہیں اگلے سال آئے سب بیچتیا تین پتہ ہی کون عزت کی ہوتی ہے ہوں سمجھ لو یہ ٹکر والے بیلی نے یہاں پچھلا جڑا پڑھیا سی وہ بھی برباد ہویا ہے تے جڑا ہون پڑھاواں گے وہ بھی برباد ہویا ہے یہ اجرت اس طرح قرات قرآن دے اوتے ختم جائز نہیں یہ بھی بہت بڑی خرابی ہے اور جب کھانا پکا کے توجہ نال اگلی خرابی سناون لگا
کھانا پکا کے تے قرآن پڑھانا کھانے پکا کھواون دی خاطر یا قرآن پڑھنا کھانے کھاون دی خاطر یہ بھی جائز نہیں ہے. قرآن صرف اللہ دی رضا دی خاطر پڑھیا جائے. سمجھ آئی کوئی نہ؟ یہ تمام خرابیاں تو اپنے آپ جے بچا لئیے نا. میں وقت دے قلت دے پیش نظر گل چھڈی جانا. میں ہور خرابیاں کڈا نہ ہلے سوچا تو سوچ کے تمہوں بیان کرا تے او بھی بتھیریاں ہلے نکل آنگیاں جڑے ساڈے اندر عیب پے پھردے نے انہاں رسماں دے اندر. تو ہن دعا چکرو جی عرض کہ آپ حکم پہ کہنے لیا کہ ایک صدقہ ہے جڑا وہ تو خرید مسکین کھا سکتے ہیں امیر نہیں کھا سکتے. ہوں امیر کیوں کریں یہ بتا. غریباں دا حق نہ کھا. اللہ تین بڑا رزق دیتا ہے ہور دیسی. سمجھ آئی نے؟ یہ جو کچھ پکیا ہے جی میں فقراء و مساکین دا حق ہے اویں دتا جائے. تسی آئے ہو جڑی روحانی غذا دین والی اندر دی لے چلے ہو یہ ہوئی تواڈے واسطے لک. سمجھ آئی نا؟ کام باغ چیشتی آؤ کئی دستی جانا. اچھا قبلہ دسنا میرا کام ہے. اگر عورت فوت ہو جائے تو کیا اس کا خامن جنازے کو ہاتھ لگا سکتا ہے یا نہیں؟ جنازے نو خامن پہ ہاتھ لا سکتا ہے. مری نو مر گئی ہے تو وہ جنازے نو ہاتھ لا سکتا ہے لیکن اس دے جسم نو ہاتھ نہیں لا سکتا. ہاں البتہ جو سکول آندی جاندیاں نے بیبیاں تو وہ مڑ جیندے بھاویں ہاتھ پھیلاون اندر کوئی حرج نہیں. آؤ جیندے بھاویں گپا شپا مارن تو جو مرضی کرن کیونکہ ہون جڑے حکم نے شریعت دوسرے مردے واسطے نے. کیا خاوند قبرستان جنازے کے ساتھ جا سکتا ہے؟ صدقے جاوا صدقے یہ جنازے نال تو نہیں جا سکتا تو جیڑی دفتر پہ جاندی ہے. مسئلے پوچھنا بھی واقعی اکڑ گوائی بیٹھے ایج دے مسئلے. مینو ایک آدھا چشتیا میں کی آخے عورت مر جاوے تے غیر بندہ منہ ویکھ سکتا. میں کہ کوئی نہ حرام ہے جیندی دا ویکھ سکتا. مری دا منہ ویکھے توبہ تو ایڈا وڈا گناہ. مری دا نہیں ویکھنا صرف جیندی دا ویکھ سکتا. اسے شرط نال حافظ مقامن نہیں کھاون واسطے نہیں. حافظ جان اللہ دی خاطر اور وہ اللہ دی رضا دی خاطر بیٹھے نے تاکہ انہوں دی خدمت کر دینا تو کئی بار نہ کرنا جان کے نہ کرو تاکہ انہوں کا پتہ لگے خدا دی رضا دی خاطر آئے بیٹھا ہے تو کوئی نہ توجہ نہیں کی تھی. جی میں نعت کھاؤں نعت پڑھنا آندا میں تے حضور دن خاطر سر بھی قربان کر دیواں تیرے نام تو وار دیواں جنی میری عمر ہووے. میں کہ ہوئے جے اے حضور دے نام تو عمر وار دے نا تے اینو اس سال پیسے نہ دیو موڑ ویکھو اگلے سال آوندا ہے. جے اگلے سال آوے تے موڑ تے سمجھا جے واقعی حضور دے نام تے آیا کھڑا ہے. عمر وارنی تے بعد دی گل ہے نا اور جند وارنی تے اوکھی ہے. جے اگلے سال خالی
حضور دی صفت سنا سناون واسطے آیا بیٹھا ہوئے تے مڑ تے سمجھ بھی باقی نے نبی سرکار واسطے نعت سنائی سی تے جے ایک بار پیسے نہ دے اگلے سال نعت کھاں آئے گا بیلیا مڑ آپاں ایمان نال آپاں صرف ملازم پیسے دے مزدور ہاں اساں حضور دے حب والے نہیں. آپ نے جو بیان شہادت کی قسم میں کیا حضرت علی اصغر جو چھوٹی عمر میں شہید ہوئے تو ان کا اصل نام امام عبداللہ تھا. علی اصغر پہ اس کی وضاحت فرمائے. واقعی حضرت جڑے چھوٹی عمر دے شہید ہوئے سن وہ علی اصغر ہی سن. اپنا حضرت عبداللہ سن. علی اصغر امام زین العابدین دا لقب ہے جو میرے کو کتابیں پڑھنے میں چال بدایہ والنہایہ وغیرہ. حضرت اویس کرنی نے آپ نے سارے دانت مبارک نکال دیے تھے. کتاب سہیل یمنی صفائی تھی. یہ کتاباں جڑیاں نا یہ اندیاں کتاباں یا لکھن والے یا لکھن والے بالکل بچارے ہیں موت تے خوہ والے بیلی یا پھر ہیں جناب وہ جنہ بعد ملاوٹاں کیتیاں نے. یہ بعد مذہباں دی ملاوٹ ہوئی ہے شیخ فرید اتار دی کتاب کیونکہ وہ علاقہ شیعہ دا سی. جڑا دند کڈنا ہے حضرت اویس کرنی دا کہ کسے مستند کتاب نہیں. حضرت اویس کوئی دند نہیں کڈے. عشق اینو نہیں آکھدے کہ دشمن نے نبی نال جو کیتا ہے تساں وہی کام اپنے نال چا کرو. یہ کتوں دا عشق؟ دشمن جو نبی نال کیتا ہے تو تساں اوویں نبی پاک آنگوں دشمن دے نال جہاد کرو. دشمن دے نال مقابلہ کرو. انہاں نو حق سچ دین بیان کرو. اگوں تانوں وہ پھر مارن تے پھر سمجھا جے تساں نبی دی سنت ادا کیتی ہے. پر آپ لڑن جوگے تے ہے کو نہیں. اپنے آپ کٹن جوگے ہیں. صدقے جاوا عاشقاں تو اے اللہ دے پاک نبی دے دشمناں نال لڑن جوگے کوئی نہیں. یہ صرف غصہ اپنے تے کٹ سکتے ہیں. اور مرے جڑے تکڑے نے حسین آنگو وہ آپ نہیں کٹتے دشمن نو کٹتے ہیں. حسین پاک آپ ماریا کہ دشمنوں نو ماریا ہوئے تو تو کہ سنت دا لگ. اور جی یہ گل ہوے یہ گل ہوے بھائی آپ کٹو مارو تو امام حسین دا سر وڈیا ہے. سر مبارک شہید کیتا دشمنا کیتا کہ نہیں. تو ہوں حضرت اویس کرنی دے تو آنا دند اویس نے توڑے کہ کافرا نبی سرکار دا دند مبارک دا ٹوٹا شہید کیتا. تو پھر میں آکھاں گا امام حسین دا سر مبارک شہید ہویا ہے یہ بھی سنت ادا کرن اپنا سر شہید کرن. سنت تین ادا ہونی ہے. پھر سر وڈتے جان وہ کی ہے جی حسین دا سر جدیداں وڈایا سی اساں اپنا وڈی کرے. دنیا تے پاگل ہی ہو گئی. کتوں بندہ سیاح لب لیا. وہ اپنے آپ مارنا یہ خودکشی ہے یا عشق؟ نبی سرکار دے کئی صاحب مولا علی نو دشمنا شہید کیتا ہے کہ نہیں. تو اٹھو پھر سنت ادا کرو. تساں آخو سنت کی سارے وڈو اپنے آپ کی آ کے مولا علی شہید ہویا سا آپ شہید پکڑنے. یہ جہالت ہے. یہ کھوتیاں والا کام ہے. حضرت اویس کرنی دے بارے حقیقت صرف اتنا ہے کہ آپ فرماندے نے جو دین دی خاطر مستفا نال ہویا ہے دین دی خاطر میرے نال بھی دشمنا اوویں کیتا ہے. توجہ نہیں فرمائی. کتاب دا حوالہ ہے الطبقات الکبریٰ امام شعرانی دی.
آپ غریبوں میں آتے ہیں یا امیروں میں؟ میں اللہ سونے دی مہربانی نال غریباں او شرع دے غریب، شرع دے غریب وچ نہیں، میں شرع دے امیر وچ بیٹھا ہاں۔ ہاں جی، میں قربانی آپ دینا ہونا اللہ سونے دی مہربانی نال۔ اس واسطے میں ہن میت دی طرفوں کھانا نہیں کھانا، میں کوئی نہیں کھانا۔ مینوں اتنا لکھیا میں تقریر کرنے آیا، مینوں کسے بیلی دوسرے نے اپنے گھر چ بٹھایا ہے، مینوں بحیثیت مہمان اس راتی روٹی کھوائیے، میں حیثیت صدقہ خیرات میں نہیں کھانا پیا، تو نہ مینوں کوئی صدقہ خیرات دیا جی، سیدھی جی گل جی، میرے تو کوئی صدقے صدقے نہیں جی لگتے، میں نہ صدقہ دیا جی، جہے صدقے دے حقدار ہیں انہوں دیا جی۔ ہاں جی، میں سی ہوں رات نو پھر تقریر کرنی مغرب تو بعد مولا کھرنیاں جتیال انشاءاللہ العزیز سہارے والے مولا کمال پور جتیال انشاءاللہ العزیز۔ دعا کرو اللہ مدنی محبوب دے صدقے اس مرحوم دی مغفرت فرماوے، جو ساڈے کول خطا ہوئی اللہ معاف چا فرماوے۔ آخر دعوانا بس میرا پتر فرمایا شام بند ایتھے دعا چکرو ایتھے اللہم صلی علی سیدنا محمد وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ یا رب سونے سانو اپنے پاک حبیب دی شریعت دے چلن دی توفیق اللہ۔ مولا جانور ڈھگا پاڑا کرے تے مالک سوٹا مار دے، اساں بڑے پاڑے کیتے نے مولا، سارے پاڑے کری پھرنے، تیرا راہ جو لین سدھی اساں دے تے نہیں چلتے، حضور دے صدقے سانو پاڑے کرن تو محفوظ، جس مرحوم واسطے کٹھے ہوئے ہیں وہ مغفرت سے فرما اپنے پاکاں دا صدقہ۔ ساں بڑی غلطیاں کیتی بیٹھے ہیں، خرابیاں جو کیتیاں اس محفل وچ بھی اللہ انہوں معاف چا فرما، اینو قبول فرما کے مرحوم دی بخشش دا سامان چا بنا۔ وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا محمد وآلہ وصحبہ۔ کل شریف 3 وار کل شریف، 1 وار الحمد شریف چ پڑھو، چلو سارے دی طرف نظرانہ یہ بھی ہو گیا۔